اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے گزارش ہے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرمائیے محمد و آل محمد پر۔ اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ عزیزان محترم، آغاز مجلس میں دو مختصر تعریفی جملے ہیں۔ بات یہ کہ تنقید کرنے میں میں بخل سے کام نہیں لیتا، تو تعریف کرنے میں بھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اختلافات اپنی جگہ، سیاسی اختلافات سب اپنی جگہ پہ، لیکن جو بات اچھی ہو اس کو اچھا کہا جائے، کیونکہ بری بات پہ ہم برا بھی کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارا تو مزاج یہی سبھی جانتے ہیں، فل تنقید، جو تنقید کا حق ہے ہم وہ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اچھی بات ہو جائے تو اس کی بھی تعریف کرنا بھی یہ مومن کی پہچانی نشانی ہے۔ تو کل دو باتیں ہوئی ایسی، ایک آج ہوئی ایک کل ہوئی۔ کل یہ ہوا کہ وہ جو ہم نے یہاں بات کی تھی، ایک بدبخت نے امام حسین کے نام پر لگائی گئی سبیل کو ہٹایا تھا، ایک پولیس والے نے اور پولیس والوں کی مدد سے، ایک ایس ایچ او نے۔ اور ظاہر ہے کہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس کا رشتہ کہیں نہ کوئی شمر ومر سے ملتا ہوگا، ورنہ گرمی میں تو ویسے ہی پانی کی کوئی بھی سبیل لگا لے تو خوش ہونا چاہیے نا کہ ٹھنڈا پانی پلائے گا۔ تو امام حسین کے نام کی تھی، اور میں کل عرض کیا تھا کہ حکومت تو خود لگاتی ہے سبیلیں، ہمارے رینجرز کے جوان سبیل لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پولیس والے لگا کے، ان کی ٹی وی پہ سب جگہ آ رہی ہوتی، نہیں آ رہی تھی کوریج۔ تو اب ایسے میں کوئی شدید گرمی میں کوئی ایسا کام فعل انجام دے اور سبیل حسین کو ہٹائے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسے سبیل سے بغض نہیں ہے، اسے امام حسین سے بغض ہے، اسے امام حسین سے بغض ہے، اسے اولاد علی سے بغض ہے۔ خیر کل بات کی گئی تھی، الحمدللہ اس پہ اثر ہوا، بچے بھی رہا ہو گئے کل ہی، اور اس ایس ایچ او کو بھی بدبخت کو معطل کر دیا گیا۔ تو انتظامیہ کو نظر میں رکھنا چاہیے، تمام جو ہے اس کو کہ کہاں کہاں کون کون بیٹھا ہوا ہے خناس، نظر میں رکھے، اور محرم سے پہلے ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ اب پورا ہم نے چل رہا ہے ماشاءاللہ، سب تعاون کریں، انتظامیہ سے عزادار، انتظامیہ سے انتظامیہ، بہترین چل رہا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی شرارت ایسی کریں گے کہ مومنین کو ٹینشن دو ان کو۔ تو الحمدللہ بہرحال شکریہ ادا کرتے ہیں، بھئی آپ نے سنی بات، بچے بھی رہا ہو گئے اور وہ بھی معطل ہو گیا۔ امید ہے کہ آئندہ بھی آپ یہی فریضہ انجام دیں گے، کیونکہ سبیل وغیرہ سے تو کسی کو دشمنی ہونی نہیں چاہیے یار، خدا کے بندو کس طرح کے لوگ ہو یار۔ سبیل تو سبیل ہوتی ہے، کوئی بھی لگا لے پانی کی، پانی پلا رہا ہے ٹھنڈا لوگوں کو، اور کیا کر رہا ہے، شربت پلائے گا، پانی پلائے گا، اور کیا کرے گا، اس سے کائے کی دشمنی؟ یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ سبیل سے کس بات کی دشمنی، سبیل سے کس بات کی چڑ ہے بھائی۔ تو اس لیے بہرحال شکریہ۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، سب جانتے ہیں کہ میں کتنا بڑا مخالف ہوں حکومت کا بھی اور نظام کا بھی، الحمدللہ کہہ رہا ہوں یہاں سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، لیکن اگر اسی حکومت میں کوئی اچھی بات کر دے تو پھر اچھی بات ہے نا۔ تو گورنر جو ہے کامران ٹیسوری صاحب، انہوں نے آج بہت اچھی بات کی ہے، آج یا کل وہ جو ایک صحافی کو منہ توڑ جواب دیا ہے جلوسوں کے سلسلے میں، اس پہ میں ان کو دعا بھی دیتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ہمیں ضرورت نہیں پڑی۔ اب میں آپ کو بتا دوں، بہت ساروں نے، آپ کو نہیں معلوم ہوگا جواب، ویسے تو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا ہے کہ اس نے ایک صحافی، بدبودار ہوتے ہیں نا ہر جگہ بھی، وہ بدبودار تھا کوئی صحافی، اس نے سوال کر دیا یہ جلوسوں میں یہ ہوتا ہے، راستے رکتے عوام کو تنگی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ایسی جگہوں پہ اٹھایا جائے جہاں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کا اعتراض۔ تو اس نے بڑا بہترین جواب دیا کہ متبادل راستہ تو کربلا والوں کے پاس بھی تھا، وہ متبادل راستے پہ نہیں گئے۔
یعنی ایسا جواب فی البدی اس نے دیا کہ اس سے اچھا کوئی جواب ہو نہیں سکتا تھا۔ گورنر نے اس صحافی کو منہ بند کر دیا اور کہا کہ آپ تھوڑی دیر برداشت نہیں کر سکتے امام حسین کے جلوس کی خاطر، امام حسین کے غم کی خاطر وہ جلوس جو جا رہا ہے 9 محرم کے 10 محرم، کیا پریشانی ہو گئی آپ کو؟ تو اس نے بہت اچھا جواب دیا۔ بہرحال میں دعا بھی دیتا ہوں، تعریف بھی کرتا ہوں یہاں سے، جو میں نے کہا کہ تنقید میں جب بخل نہیں کرتا تو تعریف میں بھی بخل نہیں کرتا۔ بہت تاریخی جواب دیا اس نے کہ وہ متبادل راستہ تو حسین کے پاس بھی تھا، حسین نے اختیار نہیں کیا، اسی تکلیفوں کے راستے پر چلے نا، مصائب کے راستے پر تھے۔ بہرحال یہ 2 باتیں تھیں جو اب ضروری سمجھتا تھا، اپنا فرض سمجھتا تھا۔ تیسری بات کر دی ہمارے برادر عزیز نے کہ بھیا ذرا ہوشیار ہو کے آیا کیجئے، محرم ہے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے، نہ جلوس میں آنے سے نہ مجلس میں۔ کوئی بھی کالے کپڑے پہن کے گھس آتا ہے اور پھر اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے جیسے کل دکھایا۔ لیکن میں ہوشیار کر رہا ہوں ایسے لوگوں کو کہ اگر بیٹا تم مومنین کے ہتھے چڑھ گئے نا تو پولیس تک جاتے جاتے تمہاری وہ درگت بن جائے گی، تمہارا وہ حال ہو جائے گا کہ تمہارے گھر والے بھی تمہیں نہیں پہچانیں گے، پھر اس کے بعد کبھی تم یہ حرکت نہیں کرو۔ اس سے بہتر ہے کہ ایسی حرکتیں نہ کی جائیں مومنین کے مجمع میں آ کے ایسے، کیونکہ ہم نے کہا نا سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہاں تو سب آ رہے ہیں، جو بھی آ جائے، ہندو آ جائے، مسیحی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، ہم تو نہیں روک سکتے نا، امام حسین کی مجلس ہے۔ لیکن آنے والا سوچ کے آئے اگر کسی دن مومنی کے ہتھے چڑھ گیا تو جب تک ہم بچائیں گے نا اس وقت تک اس کا کام ہو چکا ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور مل کر بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے گا۔ قائدان محترم، بات ہماری ہو رہی ہے، ہم پہنچے تھے نظر ابن کنانہ، ابن خزیمہ، ابن مدرکہ، ابن الیاس، ابن مضر، ابن نزار، ابن ماد، ابن عدنان، ابن عدد تک، جناب نظر تک پہنچ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب بات کو آگے چلائیں گے بغیر تمہید کے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس میٹر بہت زیادہ ہے اور مجالس جو ہے وہ اس حساب سے کم ہے، لیکن انشاءاللہ جہاں تک پہنچنا ہے جناب عبد المطلب تک وہاں تک پہنچ جائیں گے، زندگی رہی تو بے فکر رہیے آپ۔ تو آج بہت اہم 2 شخصیتوں کا ذکر آئے گا، تیار ہیں آپ میری خشک بیانی سننے کے لیے؟ خشک بیان ہوتا ہے نا، لیکن کیونکہ میرا صرف ایک مقصد ہے کہ آپ کو انفارمیشن پہنچائی جائے نا، انفارمیٹیو مجلس ہونی چاہیے تاکہ یہاں سے اٹھ کے جائے کوئی نہ کوئی نئی بات، ایک بات بھی ذہن میں رہ جائے گی، میری محنت وصول ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک بار صلوات عنایت فرمائیے محمد ابن۔ کل ہم نے ختم کیا تھا نظر ابن کنانہ پہ، ہم نے بتا دیا تھا کہ نظر وہ پہلا فرد ہے اجداد پیغمبر میں جن کا لقب قریش پڑا۔ ٹھیک ہے، آج ایک اور ہستی کا ذکر آئے گا جس کا لقب قریش پڑا، پھر تیسری ہستی کا ذکر بعد میں آئے گا جن کا لقب قریش پڑا انشاءاللہ۔ تو اب یہ نظر کے بیٹے تھے مالک ابن نظر کے کارنامے کل ہم نے جہاں تک بتا سکتے تھے، پورے تو نہیں بتا سکے لیکن بتا دیا۔ مالک ابن نظر نے اپنے والد کی روش کو جاری رکھا، تحریفات حملہ آور ہو چکی تھی۔ تحریفات حملہ آور کہاں ہوئی یاد رکھیے گا، آج جو آپ کو انفارمیشن دے رہے بیٹا میرے بچوں، میرے بچے، میرے سن ہی نہیں رہا، وہ دیکھ ہی نہیں رہا مجھے، او بھائی تمہیں کہہ رہا ہوں ادھر دیکھو، مجھے دیکھو، لگے وہ میٹنگ کر رہے ہو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وہ ڈسٹرب ہو جاتا، کہتا ہوں میں کہتے خامہ میٹنگ کرنی، جا کے باہر جا کے کھیلو، مجھے مجمع نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو سننے والے ہوں۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب آپ کو بتا رہے ہیں تاریخ کلب نے وعدہ کیا تھا کہ کہاں سے شروع ہوئی بت پرستی؟ مکے میں بت پرستی نہیں تھی، انحراف تھا، لوگ عمل نہیں کرتے تھے، مطلب جیسے ہوتا ہے معاشرہ۔ اب ہمارے یہاں بت پرستی نہیں ہے مگر انحراف تو ہے نا، انحراف سے کون انکار کر سکتا ہے؟ معاشرے میں کتنی خرابیاں صبح سے جانتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا تھا معاشرہ، خرابیاں تھیں مگر بت پرستی نہیں تھی۔ جیسے میں نے مثال دے دی کہ بت پرستی تو کہیں نہیں ہے نا، ہمارے یہاں بت پرستی نہیں ہے لیکن انحراف ہے، اخلاقی برائیاں ہیں، سماجی برائیاں سب ہیں، لیکن بت پرستی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی تھا معاشرہ کہ انحرافات تھے، دین سے ادھر ہو چکے تھے، بے راہ رو ہو چکے تھے، دین کو چھوڑ دیا تھا، ہر طرح سب کچھ تھا، لیکن بت پرستی نہیں آئی تھی۔ بت پرستی کا آغاز کہاں سے وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ سن 207 عیسوی، یعنی اسلام آنے سے تقریباً 450 سال پہلے، 450 سال پہلے، عمرو ابن لہی خزائی، بنی خزاعہ کا ایک فرد جس کی تجارت کے لیے جاتا تھا مصر میں، شام میں، ادھر ادھر بت پرستی بہت تھی، وہاں جایا کرتا تھا یہ۔ وہاں اس نے بت دیکھے، اس کو بڑے اچھے لگے، عبادت کی غرض سے نہیں، تجارت کی غرض سے اس نے سوچا کہ چلو لے جاؤں، شاید بک بکا جائیں، کوئی فائدہ ہو جائے۔
یہ عمرو ابن لہی خزائی، عمرو ابن لہ، لام ہے حلوے والی اور چھوٹی یہ، عمرو ابن لہی خزائی یعنی بنی خزا کا تھا۔ عمرو ابن لہی خزائی یہ وہ پہلا فرد ہے تاریخ میں جو شام سے مصر سے بت خرید کے لایا، بڑے خوبصورت خوبصورت، اور اس نے لا کے کعبے کے اطراف میں دور دور رکھ دیا۔ اچھا اس وقت کسی کو تصور ہی نہیں تھا کہ بت پرستی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، وہاں اس نے لا کے رکھا، پھر لوگوں کو راغب کیا کہ بھئی شام اور مصر میں لوگ ان سے مانگتے ہیں انہیں ملتا ہے، لوگ ان سے مانگتے، اسے تو مارکیٹنگ کرنی تھی نا، اپنی مال بیچنے کے لیے مارکیٹنگ تو ضروری ہے، جانتے ہیں نا آپ کہ کچھ لوگوں کو ہائر کر لیا جاتا ہے، وہ پبلسٹی کرتے ہیں خواتین میں، خواتین مردوں میں، مرد، ارے بھائی تمہیں نہیں پتا یہاں کیسی منتیں آ رہی ہیں، کیسی مرادیں، وہاں چلو وہاں چلو وہاں چلو، یہ میں نے بھی بہت دیکھا، اپنے بچپنے میں بھی دیکھا، اس عمر میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب کام ہوتا ہے، چلو بھائی چلو۔ اب وہ وہاں سے مارکیٹنگ شروع ہوئی، اس نے کچھ لوگوں کو ہائر کیا، کہا کہ بھئی ادھر لاؤ تو صحیح تاکہ میری دکان تو چلے بتوں کی۔ اب وہ ہوا یہ کہ جب لوگوں نے کچھ نے مانگنا شروع کیا، ملا نہیں ملا، اللہ تو دے رہا ہے نا سب کو بھائی، 1000 آدمی مانگے 10 کو ویسے ہی ملتا، اب جو 10 کو مل گیا وہ کافی ہے، ان کا ہاں بھائی مجھے تو مل گیا، مجھے مل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جناب لوگوں میں بت پرستی کا رواج عام ہونا شروع ہوا، اب اس نے بت لانے شروع کیے اور بیچنے شروع کیے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا، جو لوگ باہر سے آتے تھے وہ مکے کے پتھر اٹھا کے لے جاتے تھے، ہوتا ہے نا پاک جگہ کی مٹی ہے، پاک جگہ کے پتھر ہیں اٹھاؤ، تو خانہ کعبہ کے اطراف سے پتھر وتھر اٹھاتے تھے، اس وقت کچا تھا نا، فرش تھا نہیں، اور لے جاتے تھے گھر چھپا کے تھیلوں میں، اور وہاں جا کے پھر اس کو ملا کے بت بناتے تھے کہ اس میں کعبے کی پتھر، کعبے کا مٹی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حوصلہ چاہیے ان باتوں کرنے کے لیے، میں کر لیتا ہوں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب بات واضح ہو رہی ہے؟ جناب کعبے کی مٹی ہے، اس میں کعبے کا، اب وہاں شروع ہو گئے۔ مکے میں جو سب سے بڑا بت تھا حبل، وہ خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ 360 چھوٹے چھوٹے بت باندھ کے رکھ دیے گئے تھے۔ اس کے بعد ایک منزل کے فاصلے پر لات نام کا بت رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد طائف میں عزہ نام کا، اس طرح مختلف لات، منات، حبل، عزہ، یعقوق، ایک قبیلے کا بت کے نام تھا یعقوق، ایک کا نام تھا ود، پتہ نہیں کیا کیا نام تھے، نائلہ، اصاف، یہ بنی غفار قبیلے کا تھا، جناب ابو ذر غفاری کا جو قبیلہ تھا۔ لیکن یاد رکھیے اسلام نہ بھی آئے تو انقلابی لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ ابو ذر غفاری کیونکہ انقلابی تھا شروع سے، ابھی اسلام نہیں آیا، تو وہ جانتا تھا کہ یہ سب فراڈ ہے، یہ مال بنانے کا چکر ہے ان لوگوں کا سارا، جو انہیں لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنے گرد لگاوے، چندہ ڈالو، مال ڈالو، ڈبے رکھے ہوئے تھے، مال ڈالے جاؤ، مال ڈالے جاؤ، مال ڈالے جاؤ۔ میں ایسی جگہوں پہ گیا ہوں کہ صاحب مزار کا قصور نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی ہے بھائی، اس کو میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن وہاں جو دکانیں چل رہی ہیں نا باہر، وہ وہی ہے، ان کو دیکھتا ہوں مجھے یاد آ جاتا تھا کہ کیا ہوتا ہوگا، جو تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، کیسے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، یہ بہکایا جا رہا ہے یہاں پہ، لو بھائی اس پہ ڈنڈا مار، تیری مراد پوری ہوگی، اتنا 100 روپے ڈال، چل بھائی یہ مٹی لے، یہ کپڑا پکڑ، نکال پیسے، 500 روپے، 1000 روپے۔ ہمت چاہیے نا ان باتوں کو کرنے کے لیے، میں کر لیتا ہوں، تاکہ کچھ لوگوں کو تو شعور آ جائے کہ کس طرح لوگوں کو معاشرے میں بے وقوف بنایا جاتا ہے ان کی کمزوریاں دیکھ کے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ سب وہاں سے چل رہا ہے، زمانے جاہلیت میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، لوگوں کو گھیرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے مشہور کیے جاتے تھے، ارے بھائی یہاں پہ یوں ہوتا ہے، یہاں رشتہ ملے گا، یہاں گرین کارڈ ملے گا، یہاں ویزا ملے گا امریکہ کا، یہاں فلاں چیز ملے گی، یہاں اولاد ملے گی، یہاں بیٹا ملے گا، یہاں بیٹی ملے گی، یہاں یوں ملے گا، یہاں شادی ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر ایک کی الگ الگ کہانیاں، ہر ایک کی الگ الگ دکان۔ اب اس کے مقابلے میں مالک ابن نضر بیچارہ کمزور پڑ گیا، وارث ابراہیم و اسماعیل، پیشانی میں نور نبوت ہے، کیا کریں؟ زبان سے روک سکتے تھے، لڑ نہیں سکتے تھے پورے معاشرے سے، پورا عرب ایک طرف ہو گیا، تو مالک ابن نضر کی پوری زندگی ان تحریفات کا مقابلہ کرتے کرتے گزر گئی۔ نضر کے بیٹے مالک کا بیٹا ہے فہر ابن مالک، یہ ہے شخصیت جس پہ بات کریں گے آج۔ اور میں جب نام لے رہا ہوں تو میرے ذہن میں ان کی پوری شخصیت آ گئی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک دلیر، ایک شجاع، ایک بردبار، ایک تدبر والا انسان تھا۔
جس کے اقوال تک مشہور ہے. اس کا ایک قول یاد کر لیجئے ان کا، کہتے تھے کہ اس تھوڑے مال پہ صبر کرو جس میں عزت ہو، اس زیادہ مال کے پیچھے نہ بھاگو جس میں عزت نہ ہو. آج کل لوگ کہتے ہیں عزت گئی بھاڑ میں، آبرو گئی بھاڑ میں، مال آ رہا ہے آنے دو، لوگوں میں کچھ بھی مشہور ہونے دو، مال آ رہا ہے آنے دو. کیسی عزت؟ کہاں کی عزت ہے؟ عزت ان چوروں کی ڈکیتوں کی. ویسے بڑے باعزت بنتے ہیں ٹی وی پہ آگے، لیکن عزت تو نہیں ہے نا. اس کو عزت تھوڑی کہتے ہیں کہ بچہ بچہ جانتا کہ چور ہے، آوازیں بھی لگاتے ہیں چور چور، ہے نا. کہا کی عزت؟ کہا اس مال سے بچو، اس زیادہ مال سے، مال کی فراوانی سے بچو جس میں عزت نہ ہو. اس تھوڑے مال پہ قناعت کرو جس میں عزت ہو، ہے نا. یہ اب دیکھیے کتنا عظیم شخص ہوگا فہر. ابھی بتاتے ہیں آپ کو. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. فہر ابن مالک یہ دوسرا فرد ہے جس کا لقب پڑا قریش. پہلے تھے نضر ابن کنانہ، دوسرے فہر ابن مالک. فہر کیوں پڑا ابھی بتاتے. یہ فہر کے دور میں یہ ہوا کہ پھر یمن کا ایک بادشاہ تھا حسن نہیں معذرت، حسان ابن عبد کلال، یمن کا بادشاہ تھا. یعنی ابرہا سے بھی پہلے 250-350 سال پہلے گزرا. حسان ابن عبد کلال، اس کو بہت چڑ تھی کہ سارا عرب اور دنیا سے بھی لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں سب خانہ کعبہ خانہ کعبہ. اچھا خانہ کعبہ میں کوئی مستقل حکومت تو نہیں تھی نا مکے میں، آپ جانتے سرداری نظام تھا. حضور کے زمانے ایک سردار، یہ سردار وہ سردار وہ سردار، انارکی کا سا سسٹم تھا. اپنے اپنے قبیلے میں لوگ تھے، اپنے بادشاہ تھے، تو حکومت تو کوئی نہیں تھی. تو اس نے پھر منصوبہ بندی کی کہ کعبے پر حملہ کیا جائے اور کعبے کو ڈھا کے معاذ اللہ اس کے پتھروں کو اٹھا کے لاؤں گا. وہی جو ابرہہ کا منصوبہ تھا. اور یمن میں آ کے خانہ کعبہ بناؤں گا، پھر سارے لوگ ادھر آئیں گے، میرے ملک میں آئیں گے. حمیریوں کو، حمیری بہرحال ان کی الگ داستان ہے تاریخ میں، حمیری اور یمنی ان سب کو ساتھ ملایا اور لشکر لے کے چلا یمن سے حجاز پر حملہ کرنے کے لیے. جناب فہر کو خبر ہو گئی. وہ جو دکاندار تھے وہ تھوڑی لڑتے، جن کی دکانیں چل رہی تھی کعبے کے نام پہ مال بنا رہے تھے، وہ تھوڑی لڑتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں لڑتے، وہ میدان میں نہیں آتے. وہ بھی آگے بھی بتا دیں گے، جناب عبد المطلب کے باب میں بھی آپ کو بتا دیں گے، وہ نہیں لڑتے، وہ بھاگ جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جناب فہر نے سارے قبائل کو جمع کیا. دیکھو اللہ کا گھر ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، لڑنا ہے، بھاگ مت جانا، اللہ کے گھر کو چھوڑ کے بھاگنا جانا. خلاصہ جمع کیا، لوگوں میں خوب جوش. خطیب بہت زبردست تھے، بہترین خطیب تھے. ایسے جوشیلی تقریریں کرتے تھے کہ لوگوں میں ہمت ہوئی، عام آدمی میں ہمت ہوئی. سردار بھاگ گئے، لوگوں میں ہمت ہوئی کہ نہیں لڑیں گے، فہر کا ساتھ دیں گے. اور پھر فہر کے اپنے سارے بیٹے ساتھ، سارے بیٹے کہ میرے بیٹے ساتھ ہیں، میں اکیلا تمہیں نہیں بلا رہا ہوں، میرے بیٹے بھی ساتھ ہیں. اور سب بیٹے جنگ میں. اب جب اس نے حملہ کیا تو تاریخ کی خونریز ترین جنگوں میں سے ایک جنگ وہ ہے جو جناب فہر نے لڑی ہے، موجود ہے تاریخ. لیکن ہمارے یہاں تاریخ پڑھاتے نہیں، ہمارے یہاں تاریخ کچھ اور پڑھاتے ہیں. ہمارے یہاں وہ تاریخ پڑھاتے ہیں جو ہر 2 سال کے بعد بدل جاتی ہے، ہر 2 سال بعد بدل. آج جو ہیرو ہے اطمینان رکھیں 3 سال بعد تاریخ میں وہ پاکستان کی ولن ہوگا، اور جو آج ولن ہے وہ ہیرو ہوگا. یہ ہماری تاریخ جو بچپن سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، دیکھتے چلے آ رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں. لہذا ہماری تاریخ کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. 47 تک سیدھے آتے ہیں، اس کے بعد ایک دم دائیں بائیں شروع ہو گئی این غین. وہ تاریخ کو دنیا میں بھی کوئی نہیں مانتا جو ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ ابھی جو پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیے، امتحان پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہے. تو فہر ابن مالک نے جو جنگ کی خونریز ترین جنگ، بیٹا بھی شہید ہو گیا. میں تو شہید ہی کہوں گا کیونکہ کعبے پر حملہ آور ہونے والوں سے لڑا تھا نا. حارثہ شہید ہو گیا، باقی بیٹے زخمی ہوئے، یہ خود بھی زخموں سے چور، لیکن جنگ جیت گئے. اتنی زبردست لڑائی کی، اتنی زبردست کہ بھاگ گئے. حمیریوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ مکے والے ایسے لڑیں گے. کیوں؟ مسئلہ لوگوں کا نہیں ہوتا، لوگ تو وہی ہوتے ہیں ہر زمانے میں. مسئلہ ہوتا ہے سپہ سالار کا. مسئلہ کس کا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ مسئلہ ہوتا ہے سپہ سالار کا. اگر سپہ سالار مرد ہے تو چاہے 86 سال کا ہو، پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی رہتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی؟ سپہ سالار مرد ہونا چاہیے.
سردار مرد ہو، بزدل نہ ہو تو قوم پیچھے آ جائے۔ تو فہر وہ مرد تھا، وہ دلیر تھا، لوگوں نے دیکھا ہمیں نہیں بلا رہا، اپنے بیٹوں کو پہلے لے کر آیا ہے میدان میں، لہذا قوم کھڑی ہو گئی۔ وہ ہمت بندھاتے جاتے تھے، لڑتے جاتے تھے، ہمت بندھا، اے عدنان کے بیٹو، اے آل مزیر، میدان مت چھوڑنا، تمہارے بزرگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، ابراہیم کے وارث ہو، اے اسماعیل کے، رجس پڑھتے جاتے تھے، لڑتے جاتے تھے، رجس پڑھتے جاتے تھے، رجس پڑھتے جاتے لڑتے، اور غیرت یعنی جوش دلاتے تھے۔ جب ظاہر ہے کسی کو اس کے بزرگوں کی بہادری کا نام دے کر یاد دلایا جائے تو جوش تو بڑھے گا نا۔ اب کچھ جگہ جوش اسی لیے نہیں نظر آتا کہ وہ کیا کریں کیا، وہ کہاں سے لائیں وہ کریکٹر جس کا نام لے کے اپنی عوام میں جوش دلوائیں۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے، ایک نہیں 72 مل جائیں گے، 72 نہیں اس سے بھی زیادہ مل جائیں گے ہمیں اپنے عوام کو میدان میں کھڑا رکھنے کے لیے، الحمدللہ خدا کا شکر ہے۔ باقی جگہ کیا کریں، علی کا نام لینا نہیں، باقی کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو فہر نے کیا کیا جناب، رجس پڑھتے جاتے تھے، قوم میں اور جوش پیدا ہوتا ہے، اے عدنان کے بیٹو، اے مضر کے بیٹو، اے ابراہیم کے وارثوں، میدان مت چھوڑنا، بس فتح تمہارے نزدیک ہے، اے اسماعیل کے بیٹو، میدان مت چھوڑنا، فتح تمہارے قریب۔ آخر جناب 3-4 دن کی لڑائی کے بعد بھاگے ہو میری، وہ تو بھاگے، حسان ابن عبد کلال کو قید کر لیا، فہر نے پکڑ لیا، اس کو نہیں جانے دیا، کہا اس کو مت جانے دینا، یہ کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے آئے تھا، گرفتار کر لیا، باقی فرار۔ 3 سال تک یہ قید میں رہا۔ 3 سال کے بعد پھر پورے یمنی ہاتھ جوڑ کے آئے، دے دو بھائی ہمارے بندے، ہمیں جو ہدیہ لینا ہے، فدیہ لینا ہے، فدیہ لیا ان سے، فدیہ لے کے وہ جو نقصان ہوا تھا، جو لوگ مارے گئے تھے، جو زخمی ہوئے تھے، ان کو بانٹا گیا۔ فہر نے اپنی جیب میں تھوڑی رکھا، امداد بانٹی جاتی ہے، گھر لے جانے کے لیے نہیں ہوتی۔ دعا کرو بارش نہیں آئے تو بس چھینٹے پڑ کے چلی جائے، جتنی تیز بارش ہوگی نا بس سمجھ لو اوپر والے تسبیح پڑھو گے، واہ واہ سبحان اللہ، امداد آئی، امداد آئی، امداد آئی۔ اس کے بعد لوگوں کو تو دھکے دے دے کے کہیں بھگا دیں گے ادھر ادھر، یہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ، اور مال سارا کا سارا خود ہڑپ کر جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فہر نے ایسا نہیں کیا، فہر نے یاد رکھا تھا کہ کن کن لوگوں نے جانے دی ہیں، کن کن لوگوں کے گھر برباد ہوئے اس لڑائی میں، لہذا اتنا فدیہ لیا، حساب کتاب لگا کے کہ ان سب کو دیا جائے۔ اس نے پوری قوم فہر کے گرد جمع تھی۔ اب کیونکہ پوری قوم کو جمع کیا تھا لہذا دادا والا لقب منتقل ہو گیا قریش۔ اب سمجھ میں آ گیا، کیونکہ پوری قوم کو جمع کیا لہذا وہ دادا والا لقب ان کو مل گیا۔ کیا لقب مل گیا؟ قریش۔ یہ دوسرا فرد، نضر ابن کنانہ قریش، پھر فہر ابن مالک ابن نضر، یہ قریش بن گئے، دوسرا لقب ملا، دوسرا فرد۔ باقی معاملات چل رہے، باقی جھگڑے چل رہے ہیں۔ فہر کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا بیٹا مالک ابن فہر، مالک ابن فہر نے کہ پیشانی میں نور نبوت ہے، اور انہوں نے اپنے قبیلے کو کم سے کم جمع کر کے رکھا ہوا کہ دیکھو بھائی ادھر ادھر تم بت پرستی پہ نہ چلے جانا، تم بت پرستی شروع ہو چکی، آغاز ہو چکی۔ اب اس کے بیٹے غالب، معذرت مالک بعد میں، ان کے بیٹے فہر کے بیٹے تھے غالب، غالب ابن فہر۔ غالب کا یہ کام تھا، غالب کیا کرتے تھے؟ غالب جو تھے انہی نے قوم کو جمع کر کے رکھا، اپنے قبائل کو جمع کر کے رکھا کہ بت پرستی کی طرف نہ جانا، ان کی پیشانی میں نور آیا۔ غالب کے بیٹے لوئی، لوئی ابن غالب، لوئی ابن غالب وہ فرد ہے جس نے کنویں کھدوائے حاجیوں کے لیے۔ اس وقت پانی بکتا تھا، کیا کرتے تھے لوگ کہ زمزم کا پانی بھرتے تھے اور حاجیوں کو بیچتے تھے جا کے، جبکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتا نا، وہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ اللہ کی مخلوق کے لیے، جناب اسماعیل کے ایڑیوں رگڑنے سے جو پیدا ہوا تھا چشمہ، وہ سب کے لیے تھا۔ تو کیا کیا آپ نے؟ باہر مکے کے اطراف میں بہت سارے کنویں کھدوا دیے کہ جب حاجی آئیں، اب حاجی سوچتے تھے یہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے پیسے لے گا، کیا نہیں، یہ لوئی کی طرف سے ہے، پھر یہ لوئی کی طرف سے، لوئی ابن غالب کی طرف سے، یہ سب پھر یہ۔ تو وہ دعائیں دیتے ہوئے جاتے تھے آل عدنان کو کہ جب تک یہ ہیں کعبے کا نظام چلتا رہے گا۔ اب جو دوسری اہم ترین شخصیت ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے، تاریخ کی بہت بڑی شخصیت، کعب ابن لوئی، کاف عین بے، کعب ابن لوئی، یعنی لوئی کے بیٹے، یعنی وارث پیغمبر، وارث ابراہیم، وارث اسماعیل، یہ نور نبوت منتقل۔ ہم ہر اس شخصیت کا ذکر کریں جہاں نور نبوت، نور رسالت
اور نور ولایت منتقل ہو رہا ہے، ان کا ذکر کریں. یاد رکھیں نا، اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ. کچھ تھوڑا سا زیادہ خشک ہو گیا، بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے، یہ کعب ابن لوئی، پہلے ان کی تعلیم سن لیجئے کیا ہے، پھر بتاتے ہیں ان کے کیا کیا کارنامے. دیکھیے، چلیے پہلے آپ کو بتا دیں کارنامہ. عربوں میں طریقہ تھا کہ جب کوئی بہت بڑا واقعہ ہوتا تھا تو وہاں سے وہ سال کا آغاز کرتے تھے. کس کا آغاز کرتے تھے؟ سال کا. جیسے بعثت ہوئی حضور کی تو بعثت کا سال شروع ہوا نا، بعثت 1، بعثت 2، بعثت 3، 13 سال تک. ہجرت ہوئی تو ہجرت کا سال شروع ہوا جو آج تک جاری ہے. بعثت سے پہلے کون سا سال تھا، کوئی بتائے گا؟ ہاں ماشاءاللہ، سلامت رہے، جزاک اللہ. عام الفیل، یعنی فیل کا واقعہ ہوا تھا نا، ہاتھی والوں نے حملہ کیا تھا، لہذا عام الفیل، فیل کا سال کتنے سال تک چلا؟ 40 سال. عام الفیل سے پہلے کیا تھا؟ اب میں نے اس لیے یہاں سے لے کے چلا بعثت سے ہجرت سے، تاکہ آپ کو آسانی سے، میرے بچوں کو بات میری سمجھ میں آ جائے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ سال کا آغاز، اس کا مطلب کیا ہے. جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسویں سال کا آغاز ہوا نا، آج کون سا چل رہا ہے؟ 2025 عیسوی، ایسے سال کا. عام الفیل سے پہلے تھا کعب، یعنی یہ اتنی عظیم ہستی تھے کہ ان کے نام سے سال کا آغاز ہوا، ان کا انتقال ہوا تو کعب سال. اور 400 سے 500 سال یعنی حضور کے جناب عبد المطلب کے فیل کے واقعے تک وہ چلتا رہا. کعب 1، کعب 2، کعب 100، کعب 101. یہ اتنی عظیم ہستی تھی. یعنی درمیان میں فیل کے واقعے سے پہلے اتنی بڑی کوئی شخصیت نہیں آئی، ورنہ اس کے نام سے سال کا آغاز ہوتا نا. کہ کعب اتنا بڑا آدمی تھا، حضور کے اجداد میں اتنی بڑی شخصیت تھی کہ ان کے بعد سے سال کا آغاز ہوا. کعب 1، کعب 2. اب سمجھ میں آ گیا جو میں کہہ رہا تھا. اب اتنا بڑا عظیم، اب آپ لگا لیے کتنا عظیم انسان ہوگا کہ جس کے انتقال کے بعد سے کعب سال کا آغاز ہو گیا. آئیے اور بتائیں آپ کو ان کے بارے میں. جمعے کا نام جمعہ نہیں تھا، اس کا نام تھا عروبہ. عین رے واو بے، او تائے تانیس، ہاں جس کو چھوٹی وید بنا دیتے ہیں، عروبہ. ٹھیک ہے جناب، عروبہ. عروبہ کے دن کیا کرتے تھے؟ کعب ابن لوئی پوری قوم کو جمع کرتے تھے کسی بھی میدان میں، کسی بھی جگہ، اور جمع کرنے کے بعد خطبہ دیتے تھے عروبہ کے. تو کیونکہ جمع ہوتے تھے سب، تو اس کا نام رکھا خود کعب نے یوم الجمعہ. کیا نام رکھا؟ یوم اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کیسے زمین ہموار کر رہا ہے. دیکھیے ایک بات تو طے ہے نا کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں محفوظ ہے کہ نہیں، وہاں سورہ جمعہ ہے کہ نہیں ہے نا. اب دو میں سے ایک ہی بات ہے، یا اللہ کو اتنا نام پسند آیا کہ وہی سورہ جمعہ، وہی جمعہ نام رکھا گیا، یا پھر جانتے تھے کعب کہ اس دن کا اصل نام جمعہ ہے، لہذا اس دن سب قوم کو جمع کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے. تو یہ جمعے کے خطبے کی سنت کب کی ہے؟ جناب کعب کے زمانے کی. اللہ کے رسول نے اسے جاری رکھا اور قیامت تک جاری رہے گی. تعلیم دیتے تھے نا لوگوں کو، اخلاقی تعلیم دیتے تھے، خطبہ دیتے تھے سب کو جمع کر کے، برائیوں کے خلاف جہاد کرتے تھے. جناب کعب ابن لوئی، یہ جناب اس طرح سے جمعے کا نام پڑا. اور خطبے میں جو ہم سب کہتے ہیں اما بعد کہتے ہیں نا، یہ اما بعد کا اضافہ بھی جناب کعب ابن لوئی نے کیا. الحمد کرتے تھے، الحمد پڑھتے، اس کے بعد کہ اما بعد، یعنی جب اس کے بعد مطلب کا آغاز ہوتا تھا، اس کے بعد حمد و ثنا کے بعد اب شروع کرتا ہوں مطلب کی بات. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان کے کارنامے ہیں. کس کے؟ جناب کعب ابن لوئی کے کارنامے. کہ نہیں یہ سب چیزیں ہیں پہلے سے جانتے تھے کہ یہ کچھ ہو. ایک صلوات بھیجیے محمد علی. ان کو معلوم تھا جناب کعب جانتے تھے کہ جمعہ آئے گا، تو عروبہ کا نام بدل کے جمعہ رکھ دیا. کہتے تھے یوم الجمعہ. منادی دیتے تھے لوگ، آ جاؤ بھائی کعب خطبہ دے رہے ہیں، کعب خطبہ دے رہے ہیں، آ جاؤ کعب خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کا آغاز سنت کی بنیاد ڈالی. اب چند کلمے سن لیجیے آپ تاکہ وہاں تک پہنچ جائیں جو میں نے بات کا آغاز کیا ہے کہ سب ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتن مسلمتن لک، اے پالنے والے ہم دونوں کو مسلمان رکھنا اور ہماری نسل میں بھی ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا.
وجعلنا امتا مسلمتا لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، میری ذریت میں، میری نسل میں ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا۔ آیات نمبر یاد ہیں جو میں روز پڑھ رہا ہوں، سورہ بقرہ کی 127 اور 128، تاکہ گھر پہ جا کے دیکھنا چاہیں گے اور اچھا ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا، اردو ترجمہ تو یاد ہو جائے گا نا کم سے کم۔ سورہ بقرہ کی 127 128 میں آئے تھے جن پہ ہم ساری بات کریں، پوری مجالس پڑھ رہے ہیں۔ اب آئیے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب خطبے کا ایک خطبے کا اقتباس بس پیش کریں گے آپ کے سامنے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کعب ابن لوئی کون ہے۔ ایک دن خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ آخری بات جو اس خطبے کی آئے گی اس کی تکرار کرتے تھے ہمیشہ۔ پہلے اخلاقی تعلیم دیتے تھے۔ ایک خطبے کا اقتباس جو موجود ہے، تاریخوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو صلہ رحمی کیا کرو، قرابت داری کا خیال کرو، یعنی رشتہ داروں کا خیال کیا کرو۔ اگر اللہ تمہیں نواز دے تو غریب رشتہ داروں سے منہ نہ موڑا کرو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے صلہ رحمی، کہ صلہ رحمی کیا کرو، قرابت داروں کا خیال کیا کرو، اور جو نیکیاں ہیں ان میں سبقت کیا کرو۔ دیکھو ایک دوسرے کے ممید و معاون رہا کرو، غربا فقراء کی مساکین کی مدد کیا کرو، لوگوں پہ ظلم نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، وعدے کو وفا کرو۔ یہ خطبے کا حصہ ہے، وعدے کو وفا کرو، اور اس گھر کی عظمت کو پہچانو۔ اب سنیے آپ، خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے اس گھر کی عظمت کو پہچانو، اس سے وابستہ رہو، اس کے احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایک عظیم خبر ہے۔ اس کے ساتھ ایک عظیم خبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نبأ عظیم۔ وہ سورہ نبأ ہے نا، نبأ عظیم۔ جناب ابو طالب نے بھی خطبے میں، خطبہ نکاح میں یہی پڑھا تھا، نبأ عظیم، اس بچے کے ساتھ نبأ، میرے اس بھتیجے کے ساتھ نبأ عظیم۔ تو کہا اس گھر کے ساتھ ایک نبأ عظیم ہے، اور یاد رکھو خاتم الانبیاء یہیں سے مبعوث ہوں گے۔ خبر دینے، خبر تاریخ میں موجود، خاتم الانبیاء یہیں پہ مبعوث ہوں گے، اور یہ وہ خبر ہے جو موسیٰ نے بھی دی ہے، عیسیٰ نے بھی دی ہے۔ اب اللہ کے بندو کچھ تو خوف کرو خدا کا، جو خبر دے رہا ہے رسول کے آنے کی، اسی کے ایمان میں شک کر رہے ہو کہ اجداد پیغمبر مسلمان نہیں تھے، اجداد پیغمبر کافر تھے۔ بس مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ سارا جھگڑا ہے علی اور ابو طالب کا۔ اپنی آخرت لوگ خراب کیے دے رہے ہیں، رسول کے اجداد کو کافر قرار دے کے ایک دشمنی میں۔ کیوں؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول کے اجداد مسلمان تھے تو پھر علی کے اجداد بھی تو وہی ہیں، عبد المطلب تک تو وہی ہے، اس کے بعد آ کے دو حصے ہوئے نا عبداللہ اور ابو طالب، تو اسے پیچھے تو ماننا پڑے گا نا کہ یہ بھی وہی ہے، جہاں نور نبوت تھا وہیں نور امامت تھا، علی کے اجداد بھی وہی ہیں، رسول کے اجداد بھی وہی ہیں۔ ابھی بتاتے ہیں آپ کو، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے اب آپ کو ایک قاعدہ بتائیں، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، خبردار زمانے جاہلیت کے اپنے باپ دادا کے قصوں کا ذکر نہ کیا کرو۔ وہ قصے بھی عجیب و غریب ہوتے تھے، اور مزے لے لے کے لوگ بتاتے تھے چوراہوں پہ ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے باپ دادا کے لیے۔ اللہ کے رسول نے منع کر دیا، وہ زمانے جاہلیت کے تھے لوگ، مت کیا کرو ان کا ذکر، ان پہ غرور مت کیا کرو۔ اس لیے کوئی بھی اپنے باپ دادے کا ذکر نہیں کرتا تھا، ہے بھی نہیں کہیں کسی نے کیا ہو، بلکہ کوئی دوسرا کرے تو ناراض ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ کوئی اور ان کے باپ دادا کا ذکر کرے تو ناراض ہونے لگتے ہیں، کیوں کر رہے ہو؟ اب سمجھ گئے آپ میری بات کو؟ چلے نہیں بھی سمجھے جب بھی کوئی بات نہیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو نہیں کر سکتے نا، ذکر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا رسول اپنے باپ دادا پہ فخر کرتا ہے، اپنے قرشی ہونے پہ، اپنے ہاشمی ہونے پہ، اپنے مطلبی ہونے پہ، ہے نا؟ اور لکھتے بھی ہیں، شعرا بھی لکھتے ہیں قریشی لقبی ہاشمیو مطلبی، ہے نا؟ علی فخر کرتے ہیں کہ میں روئے زمین پہ پہلا نجیب الطرفین ہاشمی ہوں، میرا باپ بھی ہاشمی، میری ماں بھی ہاشمیہ۔ وہ کیوں فخر کر رہے ہیں؟ اگر منع کریں نا دوسروں کو کہ نہیں کرو اور خود کر رہے ہیں تو بس معلوم ہو نا کہ کافر تھے تمہارے باپ دادا، محمد و علی کے نہیں۔ اب کیونکہ اپنے باپ دادا کا ذکر کر نہیں سکتے، لہذا علی کے باپ دادا ان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اب سمجھ میں آ گئی ہماری بات جو کہنا چاہ رہے ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
یہ ہے وجہ اختلاف، وجہ بغض، وجہ دشمنی، وہ ساری کی ساری یہ ہے اس بنا پہ۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے نا کہ کیوں جناب مولا عارفان فخر کرتے اپنے ہاشم، کچھ تو ہے نا ہاشم میں۔ دعا کریں انشاءاللہ زندگی رہی 2-3 دن میں پہنچ جائیں گے، جناب ہاشم کا جواب پڑھیں گے تو آپ وجدے میں آ جائیں گے، بتا رہا ہوں آپ کو بھئی کچھ تو ہے نا ہاشم میں کہ علی اپنے بیٹے کو نام دیتا ہے ھذا قمر بنی ہاشم، یہ ہم ہاشمیوں کا چاند ہے۔ میں نے جملہ رکھا تھا کہ 8 محرم کو پڑھوں گا، لیکن اب آ گیا زبان پہ تو میں نے روکا نہیں۔ مولا اور جملے دے دیں گے جب 8 کو پڑھیں گے، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ جناب ہاشم ایک عجیب جادوئی شخصیت ہے۔ جناب ہاشم جو تھے، ابھی ان کا ذکر آئے گا بعد میں، ایک جادوئی شخصیت، سحر انگیز، پورا عرب ان کے سحر میں گرفتار تھا۔ جب میں ان کے کارنامے آپ کو بتاؤں گا نا، جو لکھے ہیں سیرتوں نے، سیرہ ابن اسحاق، ابن حشام، سب نے لکھا، جو بتاؤ آپ حیران رہ جائیں کہ ہاشم تھا کون؟ بھئی کچھ تو ہے نا کہ رسول بھی کہتے ہیں میں ہاشمی ہوں، علی بھی کہتے ہیں میں ہاشمی ہوں۔ اپنے ہاشمی ہونے پہ فخر کرو۔ ہاشمی ہونے پہ فخر کرتے تھے لوگ، اور ہاشمیوں کا دوست ہونے پہ فخر کرتے تھے۔ ہم ہاشمیوں کے دوست ہیں، ہاشم ہمارے دوست ہیں، ہمارے بنی ہاشم کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس طرح کی بات کچھ تو ہے نا۔ تو یاد رکھیے، اجداد پیغمبر پہ انگلی اٹھانے والا بھول جائے کہ تم رسول کے آباء و اجداد پہ تہمت لگاؤ اور پھر شفاعت کی امید رکھو۔ شفاعت کی امید رکھو گے، نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو؟ بس عزیزان محترم، یہ ہاشم کا حسن سرایت کرتا جاتا تھا، آگے بڑھتا چلا جاتا، آگے بڑھتا چلا جاتا۔ حسین اور وجیح تھے ہاشم، اپنے ان کو پڑھ لیجیے گا کتابوں میں، کیسی وجیح و شکیل شخصیت تھی ہاشم کی۔ میں نے کہا نا سحر انگیز شخصیت تھی جناب ہاشم، وہ حسن سب میں آتا۔ ہاشمی حسن تاریخوں میں مشہور، اور بعض لوگ چہرے دیکھ کے بتاتے تھے یہ ہاشمی قبیلے کا ہے۔ کیسے کہ یہ حسن کہیں اور نہیں ہے۔ اس زمانے میں قیافہ شناس ہوتے تھے نا، اس زمانے کے قیافہ شناس، وہ فوراً کہتے یہ ہاشمی۔ کیسے تم نے پہچانا؟ کہ یہ حسن کہیں اور نہیں ہے سوائے بنی ہاشم کے۔ اب اندازہ لگائیے اس جوان کے حسن کا کیا عالم ہوگا، جو ہاشم کی نہیں بلکہ فخر ہاشم، فخر انبیاء، فخر رسولان، فخر پیغمبران، رسول اکرم کی شبیہ ہو۔ اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ بیٹھ اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا، شبیہ ہو پیغمبر کی۔ عزیزو، یہ اتنا مشہور لقب تھا شبیہ پیغمبر، یاد رکھیے کہ پورا عرب جانتا تھا، عالم اسلام میں تھا، جس نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو کہ حسین کا ایک بیٹا ایسا ہے جو رسول کی شبیہ ہے۔ مدینے لوگ آتے تھے نا تو زیارت کرنے کے لیے کئی دن انتظار کرتے تھے کہ علی اکبر کہیں نظر آ جائے تاکہ ہم شبیہ رسول کی زیارت کریں۔ مصائب پڑھنے سے پہلے ایک جملے کا سہارا لینا چاہتا ہوں کہ اتنے حسین تھے کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا ہے، آگے آگے نیزوں پہ شہیدوں کے سر تھے نا، تو ایک موڑ پہ کوفے کی خواتین کا ہجوم تھا۔ ان خواتین کی نگاہ جب علی اکبر کے سر پہ پڑی ہے نا تو منہ پیٹ پیٹ کر روتی تھی، سینہ پیٹتی، سر پیٹتی، فریاد بلند ہوتی تھی ان کی، کاش اس جوان کی ماں اس کے قتل ہونے سے پہلے مر گئی، یعنی اس کے سامنے اس کا قتل نہ ہوا، اس کے سامنے یہ سر نو کے سینہ پہ نہ چلا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ام لیلہ کا کیا حال ہوگا، ثانیہ زہرا کا کیا حال ہوگا، کس کیفیت پہ ہوں گے یہ لوگ۔ لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ صبح جب جنگ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے آنے والی شخصیت کا نام تھا علی اکبر۔ بابا میدان میں جاؤں؟ پہلے میں جاؤں گا۔ حسین نے کہا جاؤ، سب سے پہلے تم جاؤ۔ لیکن کیسے جا سکتے تھے علی اکبر؟ ادھر علی اکبر نے جانے کا ارادہ کیا، انصار حسینی نے صف باندھ لی، نہیں مولا یہ کیسے ہوگا، ابھی ہم لڑے ہی نہیں، ہم نے زخم لگائے نہیں، ہم نے زخم کھائے نہیں، علی اکبر میدان میں چلا جائے، نہیں مولا علی اکبر میدان میں نہیں جائے، نہیں جانے دیا، نہیں جانے دیا۔ انصار نے اپنا وعدہ پورا کیا، پھر علی اکبر آئے، بابا اب میں جاؤں؟ کہا جاؤ۔ اولاد عقیل، اولاد جعفر، وہ سب سامنے آئے، اے ابن ام، اے چچا زاد، یہ کیسے ہوگا
اے چچا کے بیٹے یہ کیسے ہوگا؟ علی اکبر میدان میں چلا جائے، کیا منہ دکھائیں گے اپنے اجداد کو، کیا منہ دکھائیں گے عقیل کو، کیا منہ دکھائیں گے جعفر؟ نہیں جانے دیا۔ اولاد جعفر و عقیل وعدے پورے کر کے گئی۔ پھر علی اکبر آگے بڑھے، بابا جاؤ، کہا جاؤ۔ پھر علی کے بیٹے سامنے آ گئے، اولاد حسن سامنے آئے۔ خلاصہ یہ کہ جب علی اکبر جانے کی کوشش کرتے تھے کوئی نہ کوئی آ کے راستہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ علی اکبر بیٹھے، کیا منہ دکھائیں گے رسول خدا کو، کیا منہ دکھائیں گے فاطمہ زہرا کو، کیا منہ دکھائیں گے حیدر کرار۔ آخر ایک وقت وہ آیا کہ جب علی اکبر کو کوئی روکنے والا نہ رہا۔ جزاکم ربکم۔ جانتے ہیں آپ، میں 1 سال انتظار کرتا ہوں آج کی تاریخ کا، جناب علی اکبر کی شہادت پڑھنے کے لیے میں 1 سال انتظار کرتا ہوں۔ میں خود، میری کیفیت یہ ہے، یہ مصائب عجیب ہیں، علی اکبر کی شہادت ہی عجیب ہے۔ بابا میدان میں جاؤں، میرا دل کہتا ہے حسین نے بڑی حسرت سے کبھی دائیں دیکھا ہوگا، بائیں دیکھا، شاید کوئی آ جائے اور آ کر کہے نہیں مولا علی اکبر نہیں جائے گا، لیکن کون ہے روکنے والا؟ سب کے لاشیں تو حسین خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لائے ہیں۔ بس حسرت سے بیٹے کو دیکھا، جاؤ بیٹا، لیکن پہلے ماں سے رخصت ہو لو۔ آئے ماں کے خیمے میں، مادر گرامی آخری سلام کے لیے آیا ہوں، اجازت کے لیے آیا ہوں، میدان میں جانا ہے۔ بڑے اطمینان سے ماں نے کہا، جا بیٹا، میں کون ہوتی ہوں روکنے والی، جس پھوپھی نے پال کے جوان کیا ہے اس کے پاس جا، اس سے اجازت۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا بڑی اطمینان سے ہیں جناب ام لیلا، ابھی میں بتاؤں گا شہادت کے بعد کیا ہوا تھا۔ آئے پھوپھی کی خدمت میں، سلام کیا، زینب نے جواب دیا، منہ پھیر لیا۔ علی اکبر حیران ہو گئے، پھوپھی اماں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہم آئے ہوں آپ نے رخ پھیر لیا ہو، کوئی غلطی ہو گئی علی اکبر سے؟ فرماتی ہے ثانی ذرا، بیٹا بھلا تجھ سے کوئی خطا ہو سکتی ہے؟ نہیں، لیکن میں جانتی ہوں میرے لال آج تو کس ارادے سے آیا ہے۔ علی اکبر تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے گی زینب، تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اون و محمد کو قربان کیا۔ علی اکبر کہتے ہیں اچھا پھوپھی اماں ہم نہیں جائیں گے جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی، بس ایک مسئلہ ہے وہ حل کر دیجئے۔ بیٹا اس وقت میں تیرا کون سا مسئلہ حل کر سکتی، بس یہ بتا دیجئے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا۔ ثانیہ زہرا گھبرا گئے، بیٹا یہ تو نے کیسا سوال کر دیا، کہاں وہ شافع محشر، کہاں وہ سید نساء عالمین، کہاں میں ادنا سی کنیز؟ اچھا پھر بتائیے، اگر قیامت کے دن میری دادی نے پوچھ لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو گیا؟ کوئی جواب نہ رہا زینب کے پاس، آگے بڑھے، علی اکبر کی پیشانی کے بوسے لیے، میرے بیٹے اب میں تجھے نہیں روکوں گی، تو نے مجھے لاجواب کر دیا، اجازت تو مل گئی، لیکن مقتل نے ایک ہی بات لکھی کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا، 70 بار خیمے کا پردہ اٹھا ہے اور گرا ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب میں آگے گیا احوال جاننے کے لیے تو کیا دیکھا، ایک جوان رانہ دن کی روشنی میں بھی جس کا چہرہ مثل 14ویں کے چاند دمک رہا، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور بیویاں اسے واپس کھینچ لیتی۔ علی اکبر کی رخصت کوئی کم رخصت نہیں ہے، کبھی ماں واپس کھینچ لیتی ہے، بیٹا آخری بار اس رخ زیبا کی زیارت کرنے دے، کبھی پھوپھی کھینچ لیتی ہے، ایک بار اور صدقے ہو جانے دے پھوپھی، کبھی کوئی چھوٹی سی بچی دامن سے لپٹ جاتی ہوگی، بھیا نہ جاؤ نہ جاؤ، جو گیا واپس نہیں آیا۔ آخر رخصت ہوئے، علی اکبر خیمے سے نکلے، حسین باغ تھامے کھڑے، سوار کرایا علی اکبر، جاؤ بیٹا خدا حافظ، تھوڑی دیر میں ہم بھی آ رہے۔ علی اکبر رن کی طرف روانہ ہوئے، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھا۔ علی اکبر اتر آئے گھوڑے سے، واپس پلٹے، بابا کے ہاتھ تھام کے کہتے بابا آپ مجھے رخصت کر چکے، اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے لڑوں گا؟ یہ وہ موقع ہے جب حسین نے علی اکبر کو آغوش میں لے کے سینے سے لگایا، بھینچ آنسو بہ رہے،
میرے لال علی اکبر کوئی تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح مرنے کے لیے جا رہا ہوتا تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا۔ اچھا میرے لال جا، جہاں تک ہو سکے پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھتا جا۔ عزادارو سنو، منظر سنو، جانتے ہیں آپ حسین کربلا کے میدان میں کبھی دائیں طرف دوڑ رہے تھے، کبھی بائیں طرف۔ جانتے ہو کیوں؟ علی اکبر جس طرف حملہ کرتے ہوئے جاتے تھے، حسین اسی طرف دوڑتے تھے تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے۔ مگر ایک وقت آیا جب حسین کو علی اکبر نظر نہ آئے، اتنا ہجوم سپاہ کا سامنے آ گیا۔ آواز دینا شروع کی، علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر کس طرف ہے؟ آواز دے۔ علی اکبر کے کانوں میں آواز آ رہی ہے بابا کی، لیکن کیسے بتائے علی اکبر کہ بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، بابا تیرے علی اکبر کا خود گر گیا، بابا تیرے علی اکبر کی ڈھال گر گئی، چاروں طرف سے تیر و تلوار و تبر کے وار زخموں سے نڈھال علی اکبر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے، گلے میں باہیں ڈال دی۔ ابھی گرے نہیں تھے گھوڑے سے کہ ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے پوری برچھی علی اکبر کے کلیجے میں اتار دی۔ اب جو برچھی واپس کھینچی تو جوان کی پسلیوں میں الجھ کر برچھی کا پھل ٹوٹ گیا۔ بس اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا۔ آواز دیا بتاہو علیکہ منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین کے کانوں سے علی اکبر کی آواز ٹکرائی، چلا کر کہا یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہو۔ غش کھا کے حسین جلتی ریت پر گر پڑے، اپنے آپ کو سنبھالا، کھڑے ہوئے، 2-4 قدم چلے، پھر گر پڑے۔ حسین سے جب چلا نہ گیا تو جلتی ریت پر زانوؤں کے بل، کوہنیوں کے بل، پنجوں کے بل اپنے وجود کو گھسیٹنا شروع کیا۔ آواز دیتے جاتے علی اکبر ارے کس طرف گرا ہے، آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے لاشے تک پہنچے۔ تیری آواز نے میری بینائی چھین لی ہے۔ نہ جانے کس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین پہنچے علی اکبر کے سرہانے، دیکھا کچھ رمق جاں باقی ہے، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، رخساروں پہ رخسار رکھ کر کہتے علی اکبر آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو سلام کیا، حسین نے جواب دیا، حال پوچھا میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا نیزے کا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا ہے، بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ جلتی ریت پر علی اکبر کو لٹا دیا۔ میرا دل کہتا ہے نانا بھی آ گئے ہوں گے، بابا بھی آ گئے ہوں گے، بھائی بھی آ گئے ہوں گے، ارے ماں تو مدینے سے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے، وہ تو وہی کربلا میں موجود ہے، کوئی بعید نہیں۔ حسین نے اپنے بابا سے کہا ہو بابا اب بتائیے خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا؟ ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا کلیجے میں برچھی کا پھل کھینچنے کے لیے اللہ اکبر کہا۔ اب جو پھل کو کھینچا جوان کا کلیجہ ساتھ آ گیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے پوری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا مگر حسین سے چلا نہ گیا، پھر لٹا دیا لاشے کو، آواز دی رخ کر کے گنج شہیدہ کا میرے
شیرو مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، میری مدد کرو۔ خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اطفال بنی ہاشم آؤ، مجھ سے ابھی علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ ادھر ساری بیویاں جمع ہو گئیں، حسین بڑی مشکل سے بچوں کی مدد سے لاشا اٹھا کر لائے۔ لاشا درمیان میں، بیویاں ماتم کر رہی ہے۔ ثانیہ زہرا نے دیکھا علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہیں آتی، فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ سنو آخری جملہ، اب جو فضہ ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی تو عجیب منظر تھا۔ ام لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی تھی،